السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پا لے تو اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں نزدیک ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں نزدیک ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ پھر چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الحمدللہ الحمدللہ، اس ذات کا جس کی حمد و ثنا ہم بیان کرتے ہیں، اور جس نے ہمیں ہدایت کا نور یعنی نور ہدایت عطا فرمایا، اور درود اسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ ہر پریشانی کا حل دعا ہے، اور دعا کرنے کا بہترین طریقہ معلوم ہوا۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بہت اہم ٹاپک، دعا ایک عبادت، اور اسی طرح دعائے استخارہ۔ جن آیات کی ہم نے اپنے درس کے آغاز میں تلاوت کی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 اور 186 کی، جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی ہو یعنی مسلمان ہونا چاہیے، جو بھی رمضان کو پالے اس کو چاہیے روزہ رکھے۔ ہاں کچھ کو چھوٹ دے دی، جیسے کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو وہ باقی دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اب ایک بیماری میں ادھر واپس میں ان آیت پہ اس لیے
آیا ہوں کہ ہمارے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، لیکن ذکر کرنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ اور خواتین اس بارے میں پریشان رہتی ہیں کہ جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گنتی پوری کرنے کا کہا ہے، ساتھ میں ایک اور جگہ کے اوپر اس طرح ہے کہ جو نہیں دے سکتا اس کے لیے فدیہ ہے۔ بیمار خواتین کی جب شادی ہو جاتی ہے، اکثر اوقات وہ رمضان میں پریگننٹ ہوتی ہیں، پھر کبھی جو ہے وہ مرضع یعنی دودھ پلانے والی ہوتی ہیں، تو روزے نہیں رکھ پاتی، سال کے باقی دنوں میں بھی گنتی کو پورا نہیں کر سکتی۔ تو چاہے وہ ساری زندگی ہی ایسے ان کی گزر جائے، ان کے لیے وہ چھوٹ ہے، ضروری نہیں ہے کہ گنتی پوری کریں، ہاں اس کا وہ فدیہ دے دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو قبول فرمائیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ 1 سال 2 سال 3 سال، اگر وہ 50 سال بھی شادی شدہ رہی ہے، 50 سال میں وہ اسی طرح ہی مصروف رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر دے دیں گے۔ تو اس بارے میں خواتین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف اب آتے ہیں، اس بات کو ادھر ہی چھوڑتے ہوئے۔ دعا ایک عبادت اور دعا استخارہ، علماء اہل الحق کی تحقیق کے مطابق دعا ایک عظیم عبادت ہے۔ کیسے یہ تحقیق کیسے ہوئی، اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایات کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ اگر آپ بڑے اسپیکٹرم میں دیکھیں، غور کریں، دعا کی کوئی بھی شکل آپ، عبادت کی کوئی بھی شکل آپ دیکھیں، آپ کو اس میں دعا نظر آتی ہے۔ جیسا کہ میں مثال دیتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ نے سب سے پہلا رکن بنی الاسلام علی خمس کے بعد، سب سے پہلا توحید کے بعد جو رکن ہے وہ نماز کا ہے، جیسے ہی آپ نماز کا آغاز کرتے ہیں تو کس طرح آغاز کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اس کے بعد فوراً دعا شروع، اللہم باعث بینی و بین خطایا کما بات بین المشرق والمغرب۔ ہاں جو لوگ اس میں کچھ ثنا بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دعا شروع۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ بھی دعائیہ ہے، سورۃ فاتحہ بھی دعا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی کوئی آیت میں لانی ہے، رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں بھی دعا ہے، یعنی ہر جگہ دعا ہی ہے۔ کوئی بھی عبادت دیکھ لیں اس میں آپ کو دعا ملتی ہے۔ تو دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ الدعاء هو العبادہ۔ ایک روایت میں اس طرح بھی ہے الدعاء مخ العبادہ، یعنی عبادت کا مغز جو ہے وہ دعا ہے۔ دعا کی اہمیت، دعا کرنی کیوں چاہیے اور ضرورت کس وجہ سے ہے، یہ خاص اہمیت کی حامل ہے کیوں، اس کے کچھ پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ دعا ہر مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اور اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ ایک بات ادھر سمجھیں آپ، مومن ہے، مومن کو کوئی تنگ کر رہا ہے، اب مومن عمومی طور پہ دیکھتا ہے کہ میری اس طرح کی خاصیت نہیں ہے دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے کہ میں اس سے کوئی پنگا لوں، میں اس کو کوئی جواب دوں، اختیار کیا کچھ بھی نہیں، تو پھر چھوڑ دے ایسے نہیں۔ دعا پھر بھی ہے، ظالم بادشاہ نے ظلم کیا، اب رعایا کیا کرے گی؟ دعا اس کے پاس پھر بھی ہتھیار کے طور پہ موجود ہے۔ یعنی کسی بھی سچویشن میں مومن دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کرتا ہے اور اس رابطے کے ساتھ اپنی ڈیمانڈیں ہر چیز پوری کروا سکتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ وہ دعا قبول کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے آج تلاوت کی سورۃ بقرہ کی 186 نمبر آیت میں۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ پھر ہم ضرور ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا پوائنٹ ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے بڑے کام میں دعا مانگنے کی ترغیب دی، حتیٰ کہ جوتا پہننے کے لیے بھی دعا سکھلائی۔ دیکھیں نا، صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک جو کچھ بھی آپ کرتے ہو، یہاں تک کہ اٹھتے ہو دعاؤں کا سلسلہ شروع، رات کو سوتے ہو تب تک دعائیں چلتی رہتی ہیں، واش روم میں جاتے ہو دعا، واش روم سے نکلتے ہو دعا، کھانا کھانے لگے ہو دعا، کھانا کھا لیا ہے پھر دعا، کپڑے پہننے لگے ہو دعا، کپڑے پہن لیے ہیں پھر دعا، یعنی ہر عمل الدعاء هو العبادہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے لیے دعا کی ترغیب دی ہے۔
چوتھے نمبر پہ جی دعا کرنے سے بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اسے اپنی عاجزی کا احساس ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہیں جی دعا کرنے سے، دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بندہ کبھی بھی اپنے آپ کو نیچا محسوس ہی نہیں کرتا، اس کو اتنا پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ طاقت ہے، اور اس طاقت کے تحت وہ اللہ تعالیٰ پہ بالکل ایسے ہی بھروسہ کرتے ہیں، بلکہ اس کی مثال کیا دینی ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ بھروسہ کرتا ہے، اور بھروسہ کر کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے، ہاں اس میں اس چیز کا ایک اور بھی سبق ملتا ہے، اس کو عاجزی نصیب ہوتی ہے، عاجزی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور وہ عاجز ہوتا ہے اور عاجز ہو کے مانگتا ہے۔ ہر کام سے پہلے دعا کرنے سے کام میں برکت اور کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ دعائیں تو ہم نے مانگنی ہیں، دعاؤں کی ترغیب بھی آگی، دعاؤں کے کون سے ایسے خاص اوقات ہیں کہ جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کون سے ایسے خاص اوقات ہیں کہ جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مثلا میرا کوئی بہت اہم کام پھنسا ہوا ہے، میں نے اپنا وہ کوئی اہم کام نکلوانا ہے، کروانا ہے، تو میرے پاس رستہ صرف دعا کا ہے، دعا کے علاوہ رستہ بھی نہیں ہے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ کسی صورت بھی میری دعا رد نہ ہو، تو دعا کی قبولیت کے اوقات کون سے ہیں اس حوالے سے، تاکہ میں اہتمام کروں، ان میں دعا کروں۔ لیکن ادھر رکتے ہوئے ایک بات میں یہ بھی یاد دہانی کرواتا جاؤں کہ کوئی بھی دعا مومن کی رد نہیں ہوتی، اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں، ایک یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے اور نظر آ جاتی ہے فزیکلی کہ میں نے یہ چیز مانگی تھی مجھے مل گئی، دوسرا یہ ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی پریشانی آنے والی تھی وہ ٹل جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، تیسرا یہ ہوتا ہے کہ نہ پریشانی ٹلی ہے، نہ جو ہے دعا فوراً قبول ہوئی ہے، وہ آخرت کے لیے سٹوریج ہو گئی ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو عطا فرمائیں گے۔ جی علماء اہل الحق قرآن و حدیث کی روشنی میں دعا کی قبولیت کے جو اوقات بتاتے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے، سب سے پہلا جو ہے وہ تہجد کا وقت، رات کے آخری پہر، اگر رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو آخری والا جو حصہ ہے اس حصے میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ صحیحین کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ یعنی یہ ایک نشانی ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک کہہ لیں کہ عرفان آپ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، یہ چیز، یہ حیت معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، وہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کو لائق ہے۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اس وقت جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت آوازیں دیتا ہے، پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعائیں کرے، میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ وقت جو ہے تہجد کا وقت، یعنی رات کے آخری پہر، رات کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو ان 3 میں سے آخری والا جو حصہ ہے اس میں دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں نا اس وقت کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے گا، میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ دوسرے نمبر پہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرنا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرنا، یعنی اذان ہو گئی ہے کسی جماعت کے لیے اور جماعت کی اقامت ہونے میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے یا 50 آیتیں پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، اس دوران جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی کی روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تیسرے نمبر پہ ہے جی نماز کے بعد، بالخصوص فرض نماز کے بعد۔ سنن ترمذی اور صحیح جامع کی روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے، یعنی سنی جانے سے مطلب یہ ہے کہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ اب فرض نمازوں کے بعد کا جو ہے اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے بھی اور سلام پھیرنے کے بعد
بھی دونوں وقت ہیں کہ جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ سلام پھیر کے بعد میں بھی دعا کر سکتے ہیں اور سلام پھیرنے سے پہلے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ کیجئے گا کہ سلام پھیرنے کے بعد جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس وقت کوشش کر کے اپنے ہاتھوں کو دعا کے انداز میں اٹھا لیجئے گا، پھر دعا کیجئے گا۔ یہ بھی ایک عاجزی کی کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کیفیت میں دعا قبول کرتے ہیں۔ ہاں تشہد میں آپ بیٹھے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے اس وقت آپ جو سی مرضی مسنون دعا کریں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ چوتھا ہے جس سجدے کی حالت میں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 482 کے مطابق بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، بس تم اس وقت کثرت سے دعا کیا کرو۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا جس سجدوں اور رکوع میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی تو اس میں مسنون دعائیں آپ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ وہ دعائیں کریں آپ جو کہ ہیں تو مسنون حدیث میں شامل ہیں، جو قرآن کا حصہ نہ ہوں، وہ آپ دعا کر سکتے ہیں۔ ہاں ویسے آپ کسی وقت بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، لیکن سجدے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے نزدیک ہوتا ہے، یعنی سجدہ تو زمین پہ کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ سجدہ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پاؤں میں ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس میں آپ دعائیں کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ نماز کے سجدے میں نہیں ہے، ویسے آپ نے سجدہ کیا، آپ جس مرضی زبان میں دعا کر لیں، ضروری نہیں آپ نے کہ اس وقت عربی میں مسنون دعائیں ہی کرنی ہے۔ جمعہ کے دن میں ایک خاص گھڑی، اب اس گھڑی کے متعلق جو ہے وہ ڈیفرنٹ رائے ہیں، تو ایک رائے یہ ہے کہ جب دو خطبے ہو جاتے ہیں ان کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں یہ خاص گھڑی ہوتی ہے۔ صحیحین کی حدیث کے مطابق جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ اللہ سے بھلائی کی دعا مانگے تو اللہ اس سے ضرور عطا فرماتا ہے۔ چھٹے نمبر پہ بارش کے وقت کی دعا، سنن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق 3 دعائیں رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، ظاہری بات ہے ظالم کے خلاف ہی کرے گا نا، مسافر کی دعا، سفر میں دعا کر رہا ہے، اور بارش کے وقت کی دعا۔ یعنی ہمیں پتا چلا اس سے بارش کے وقت، سفر کے وقت اور کسی کے اوپر ظلم ہو چکا ہو تو اس مظلوم کی دعا یا 3 دعائیں بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ 7ویں نمبر کے اوپر افطار کے وقت روزہ دار کی دعا، ضروری نہیں روزہ دار ہو، کوئی بھی کر سکتا ہے افطار کے وقت، لیکن یہ ہے کیونکہ اہتمام روزہ دار ہی کرتا ہے تو پھر روزہ دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے، کیونکہ جو 2 خوشیاں روزہ دار کو ملتی ہیں ان خوشیوں میں ایک خوشی کا وقت یہ بھی ہوتا ہے۔ زمزم پیتے وقت کی دعا، زمزم جب بھی پیئیں جس نیت سے پیئیں اس نیت کو پورا کیا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت 3062 کے مطابق زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ پانی پیتے ہوئے اپنے لیے صحت کی دعا کرتے ہیں، وہ صحت مل جائے گی آپ کو۔ آپ پانی پیتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں زمزم کے کنویں کو جا کے دیکھوں، اللہ تعالیٰ وہ نصیب، یعنی جس نیت سے آپ پیئیں گے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ حج کے دوران یعنی عرفہ کے دن دعا کرنا، عرفہ کے دن کی دعا بھی جو ہے وہ سب سے بہترین دعا ہے۔ پھر 10ویں نمبر پہ کسی مظلوم کی دعا، پہلے ہم وہ اس حدیث میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ 3 دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں، ان تینوں میں یہ ہے۔ اچھا یہ وقت بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ان خاص وقت میں دعا کرنے کی تاکید اس لیے ہے کہ ان موقعوں پر بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ آپ کی دعائیں فزیکلی قبول ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ جائیں۔ ٹھیک ہے، وہ یہ چیز ہے۔ دعا مانگنے کا اب طریقہ کیا ہوگا، مانگی کیسے جائے گی دعا، کہ قبولیت کے درجے کو دعا پہنچ جائے، مانگی کیسے جائے گی؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ باوضو ہوا جائے۔ سب سے پہلے کوشش یہ کی جائے کہ باوضو ہوا جائے۔ باوضو ہو کے اب اگر تو آپ دوزانو بیٹھ سکتے ہیں، قبلہ کی طرف رخ کر سکتے ہیں تو دوزانو بیٹھ جائیں، قبلہ کی طرف رخ کر لیں، لیکن یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ افضل ہیں، یہ دعا کا حصہ نہیں ہے۔
یہ افضل ہے، یہ دعا کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں عاجزی آتی ہے، آپ لوگ اہتمام کرتے ہیں، نیت سے بیٹھتے ہیں، اہتمام سے دعا کرتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن یہ دعا کا حصہ نہیں ہے، یہ دعا کے آداب ہیں۔ کوشش کرنا چاہیے کہ آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں، اگر نہیں رکھ سکتے کسی وجہ سے تو کوئی ضروری چیز نہیں ہے، لیکن دعا کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے، یہ چیزیں ضروری ہیں، ان کے اوپر ضرور دھیان دیجیے گا۔ جیسے دعا کرتے ہوئے دعا کا آغاز ثنا سے کرنا ہے، حمد سے کرنا ہے، جیسے سورۃ فاتحہ آپ پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یا اور حمد کے انداز اپنا لیتے ہیں، یا جس طرح حمد کی اور روایات اور دعائیں جو ہیں وہ آتی بھی ہیں ہمیں، جن میں ایک یہ دعا ہے اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یعنی کوئی بھی آپ حمد والے، حمد کے فوراً بعد آپ درود شریف، درود ابراہیم پڑھیں، اور درود ابراہیم کو آپ جتنا زیادہ پڑھ سکیں وہ پڑھیں، ایک دفعہ نہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، آپ 100 دفعہ درود پڑھ لیں، آپ 200 دفعہ درود پڑھ لیں، آپ 300 دفعہ پڑھ لیں، زیادہ پڑھ لیں، جتنا زیادہ کثرت سے پڑھیں گے اتنا جو ہے وہ آپ کے چانس دعا کی قبولیت کے زیادہ ہوں گے، نہیں تو ایک دفعہ تو ضرور پڑھیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے اپنی حاجت اور دعا کا بیان کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے نا دعائیں اپنی حاجت کے مطابق، آپ کی حاجت کے مطابق، قرآن مجید کے اندر مثلا ربنا سے شروع ہوتی ہے، تقریباً 40 سے یا 40 سے زائد دعائیں ہیں، ان کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یعنی اللہ تو سانو نہ پھڑی، چاہے غلطی ہوگی چاہے ایسی جان بوجھ کے کیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے ان دعاؤں سے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ حدیث شریف میں جو دعائیں آئی ہیں ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہاں اگر آپ کو وہ دعائیں نہیں آتی، ان کے تراجم نہیں پتہ، تو ضروری نہیں ہے ان پہ رہنا، اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتے ہوئے اپنی زبان میں، اپنے دیسی انداز میں، اپنے جٹکے انداز میں آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھتے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے جائیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے جی اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی سے دعا مانگے۔ اسماء الحسنی جیسے مثلا اگر آپ کو رزق چاہیے تو آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے سکتے ہیں، یا رزاق تو رزق دینے والا ہے مجھے رزق دے دے، یا رحمان تو رحم کرنے والا ہے میرے اوپر رحم کر، یا رحیم تو رحمتوں کی بارشیں کرنے والا ہے میرے اوپر رحمتوں کی بارشیں کر، یا غفار یا غفور، یعنی جس طرح کی آپ نے دعا مانگنی ہے اس دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں ان کو پیش کر کے تو اپنی دعا آپ کر سکتے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ اخلاص اور یقین کے ساتھ دعا مانگے۔ اب جو دعا مانگ رہے ہیں نا، جو حاجت آپ رکھ رہے ہیں، اس حاجت کا آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ یہ قبول ہوگی ہی ہوگی، یہ ہوگی ہی ہوگی، اور خالص اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ پھر اس وقت یہ نہ سوچیں کہ اب اس کام کے لیے اگر میں یہ والے اسباب اختیار کر لوں گا تو میرے لیے بہتر ہوگا، یا صرف دعا کرنا ہی کافی ہوگا۔ ایسا نہیں، جب بھی مانگیں یقین سے مانگیں اور اخلاص سے مانگیں، کہ اگر آپ نے دعا کا رستہ اختیار کیا تو اب یقین رکھیں، خالص دعا کے اوپر رہیں کہ ٹھیک ہے میری دعا سنی جائے گی، قبول ہوگی۔ جیسے سنن ترمذی کی سنن ترمذی کی 3479 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یعنی اللہ سے دعا مانگو اور یقین رکھو کہ وہ قبول ہوگی۔ پھر ہے جی دعا میں عاجزی، خشوع و خضوع، اس کا اہتمام کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گر گرا کر، اور اگر آپ ارد گرد دیکھتے ہیں جی میں گر گراتا ہوں تو کوئی ریاکاری والا پہلو آ جاتا ہے، اندر سے گر گرائیں آپ، ضروری نہیں آؤٹر سائڈ پہ ہو، لیکن ایک سائڈ ایسی آ جاتی ہے آپ کی، آپ دعا کرتے ہو کوئی گڑگڑاہٹ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، لاشعوری طور کے اوپر باہر بھی آ جاتی ہے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن گڑگڑائیں، کم از کم اندر دل سے گڑگڑا رہے ہوں دعا کرتے ہوئے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب کو گر گرا کر اور چپکے چپکے پکارو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اس آیت میں واضح طور پہ ہے کہ گر گرانا تو ہے لیکن اس میں عاجزی پیدا کرنی ہے، ٹھیک ہے، حد سے زیادہ بڑھنا نہیں ہے۔ پھر ہے جی ایک دعا مانگی ہے اس کو بار بار مانگیں،
صبح مانگی ہے، دن کو پھر، شام کو پھر، رات کو پھر، کل پرسوں مانگے، اس کو مانگتے جائیں دعا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ سمجھیں ایک دفعہ مانگی اب بس اب بات ختم، ایسا نہیں ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، چاہے وہ 1000 سال بعد ہی کیوں نہ قبول ہوں، قبول ہوں گی، رزلٹ ملے گا۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس امن والے شہر کے اندر انہی میں سے ایک ایسا پیدا کر جو ان کے اوپر تیری آیتیں پڑھ کے سکھائے اور ان کو ہدایت دے۔ تو اس دعا کے نتیجے میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کے بعد مبعوث فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی وہ دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہوئی، لیکن وہ 1000 سال لگ گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہنالک دعا زکریا، سیدنا زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں بے موسمی پھل دیکھ کے اوپر اسی وقت پکارا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے پکار سن لی، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ بشارت دے دی۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے، تو بار بار دعا کیا کریں۔ پھر ہے جی دعا کے آخر میں قبولیت کے جو الفاظ ہیں نا ان کو بھی بولا کیجئے۔ قبولیت، تقبل اللہ منا، ربنا تقبل منا، اس طرح، یا آمین، ٹھیک ہے۔ آمین کا مطلب ہی وہ قبولیت کے لیے ہے، ایسا ہی ہو۔ مصنون دعائیں، جیسے ایک مثالیں آپ کے سامنے میں نے کچھ رکھی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ ایسی جامع دعا ہے، اس کے اندر ہم دنیا کی بھی بھلائیاں مانگ لیتے ہیں، آخرت کی بھلائیاں بھی مانگ لیتے ہیں، اور اپنا اینڈ رزلٹ عذاب النار سے ہم پناہ بھی مانگ لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اس دعا کے اندر بھی ہم دنیا اور آخرت کی عافیت مانگ لیتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اس دعا کے اندر ایک خاص چیز جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے نوٹس میں لکھی ہے، یہ خاص چیز ہے کہ دعا مانگنا، من زوال نعمتک ہے نا، نعمت کا زوال، نعمت کے زوال میں یہ بھی زوال ہے کہ آپ دعا مانگتے ہیں اور دل چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر نہیں مانگتے۔ یہ بھی بیسیکلی ایک نعمت ملی تھی آپ کو دعا کی، آپ اس کے زوال کا شکار ہو گئے اور اس کو مانگنا چھوڑ دیا۔ تو یہ اپنی دعا کا حصہ یہ بھی ضرور بنایا کیجئے تاکہ اس نعمت سے بھی آپ محروم نہ رہیں۔ پھر ہے جی ایک بڑا سوال تھا کہ اجتماعی دعا کے بارے میں، تو اس سے ہم نے یہ دعا کا پہلو بھی رکھا تھا۔ اب ہم اس کے اوپر آتے ہیں، لیکن اس پہ آنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک چونکہ ایک تو لمبا ہے اور دن بھی اس طرح کے ہیں کہ ہم اس کو زیادہ دن نہیں دے سکتے۔ آپ لوگوں سے التماس یہ ہے کہ جیسے ہی یہ سیشن ختم ہو، دوبارہ سے 5 منٹ کے اندر اندر تمام کے تمام، درمیان میں اب کوئی نہ سلپ نہ ہو، سارے کے سارے دوبارہ سے اس لنک کو جوائن کریں، دوبارہ سے شامل ہوں، تاکہ ہم اپنا جو دعائے استخارہ والا ٹاپک ہے پھر اس کی طرف جائیں گے۔ کوشش کرتے ہیں اسی سیشن کے اندر یہ جو اجتماعی دعا والا ہے اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں۔ اجتماعی دعا کے بارے میں علماء اہل الحق کی تحقیق جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے ہم جا رہے ہیں کہ وہ 2 طرح کی تقسیم کی گئی ہے اس حوالے سے۔ پہلی ہے جی مسنون اجتماعی دعا جو کہ جائز بھی ہے اور مستحب بھی ہے۔ دوسری ہے جی غیر مسنون اجتماعی دعا جس کی نہ کوئی دلیل ملتی ہے اور اس کی خاص شکل بدعت ہی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں جی مسنون اجتماعی دعا، جائز اور مستحب دعائیں۔ ایسی اجتماعی دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین سے ثابت ہو، وہ جائز اور مستحب ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ نمبر 1، ثابت شدہ اجتماعی دعا میں خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتماعی دعا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا نا تو ان کے پاس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے یعنی لوگوں سے دعا، اچھا میں اس میں نا تھوڑا سا میں اس کو وہ تفصیلی نہیں لکھ سکا، میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہوا یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قحط پڑا، لوگوں نے آ کے دعائیں کروائیں بارش کے لیے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعائیں کی، پھر بارش روکنے کے لیے دعائیں کی۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اسی طرح لوگ آئے آپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے دعا کروانے کہ آپ دعا کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
چچا عباس یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کے یہ کہا کہ ان سے دعا کرواتے ہیں. یعنی 3 جائز وسیلے ہیں دعا کے، دعا وسیلوں سے بھی قبول ہوتی ہے. 3 جائز وسیلے ہیں. پہلا وسیلہ یہ ہے، بخاری شریف کے اندر آپ لوگوں نے اپنی کتابوں میں بھی پڑھا ہوا ہے، آپ نے غار والے لوگوں کا واقعہ کو، غار میں 3 لوگ پھنس گئے تھے، اوپر پتھر آ گیا، سب پتھر ہٹانے کے لیے انہوں نے اپنے نیک اعمال پیش کیے تھے تینوں نے، کہ نیک اعمال کا یعنی آپ واسطہ وسیلہ دے کے دعا قبول کروا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. دوسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و حسنہ سے دعا کروا سکتے ہیں، یعنی جس طرح اوپر ہم نے بات کی کہ اگر رزق چاہیے تو یا رزاق، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و حسنہ کا استعمال کر کے. تیسرا جو جائز وسیلہ ہے وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں سے آپ دعا کروا سکتے ہیں. نیک لوگوں کا وسیلہ یہ نہیں کہ ان کا وسیلہ ڈالنا ہے، ان کا وسیلہ یہ ہے کہ آپ ان سے دعا کروائیں. ٹھیک ہے، نیک لوگوں سے آپ دعا کروائیں. جب کبھی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑتا تو عمر رضی اللہ عنہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے دعا کرتے اور فرماتے کہ اے اللہ، پہلے ہم تیرے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لایا کرتے تھے، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروایا کرتے تھے تو پانی برساتا تھا. اب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہم پر پانی برسا. یعنی اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کرواتے اور پھر وہ بارش ہو جاتی. اسی طرح جی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی اجتماعی دعا بھی جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں اجتماعی دعا کروائی، جس کی ایک شکل نماز استسقاء بھی ہے، بارش کی دعا. اس میں بھی باقاعدہ طور کے اوپر اجتماعی دعا ہوتی ہے، اور اجتماعی دعا یہاں تک کہ اس میں ہاتھوں کو الٹا کر کے بھی اور چادروں کو بھی الٹا کر کے دعا کی جاتی ہے، اور وہ بھی اجتماعی دعا ہوتی ہے. اسی طرح تابعین اور تبع تابعین کی اجتماعی دعاؤں کو ہم دیکھیں تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اجتماعی دعائیں کیا کرتے تھے، اور اجتماعی دعا کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے. ٹائم تھوڑا ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے، دلائل بھی رکھ دیے، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب اس حوالے سے علماء اہل الحدیث کا جو موقف ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں. وہ ہے جی کن مواقعوں کے اوپر اجتماعی دعا جائز اور مستحب ہے. سب سے پہلا جی خطبہ جمعہ کے دوران، کیونکہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کی دعا کے لیے لوگوں نے کہا تھا وہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دوسرے خطبے کے دوران کی تھی. تو جمعہ کے خطبے کے دوران جو ہے وہ بھی اجتماعی دعا جائز ہے. پھر ہے جی حج کے میدان میں عرفات میں اجتماعی دعا وہ بھی جائز ہے. پھر ہے نماز استسقاء کے لیے باہر گراؤنڈوں میں نکل جانا، گراؤنڈ میں نکل کے ادھر جا کے دعائیں کرنا وہ بھی جائز ہے. پھر یہ ہے کسی کی پریشانی یا مشکل آ جاتی ہے، مثلا پریشانی یا مشکل کیا ہے، کوئی بھی بندہ آ کے کہتا ہے جی مجھے جی یہ مسئلہ ہے، میرا بیٹا بیمار ہے تو میں بڑی ٹینشن میں ہوں جی، میرے لیے دعا کر دیں. کیونکہ اس میں ہوتا یہی ہے نا کہ اس کو ہوتا ہے کہ چلے میری کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری دعائیں فوراً قبول نہیں کر رہا، تو کسی ہم دعاؤں سارے مانگنے والوں میں سے کسی کی ایک ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میری دعا قبول کر لے اور پریشانی دور کر دے. تو کسی بھی پریشانی یا مشکل وقت میں، یا دوسرا جنگ کا موقع آ گیا ہے، جنگ مسلط ہو گئی ہے، اس میں بھی قنوت کرتے ہیں، دعائے قنوت وہ بھی اجتماعی دعا ہوتی ہے، اس میں بھی کرتے ہیں. اچھا پھر اجتماعی دعا بدعت کب بنتی ہے؟ بدعت یہ بنتی ہے مثلا ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کو لازم ہی سمجھ لیا جائے، اور جو نہ مانگے اس کے اوپر تنقید شروع کر دی جائے. اب یہ عبادت کا اس کو اجتماعی دعا کو خاص اس وقت کی عبادت کا حصہ بنا دیا تو اب یہ بدعت بن جائے گی. جیسے مجموع الفتاوی ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر لوگ کبھی کبھار اجتماعی دعا کریں تو یہ جائز ہے، لیکن اگر اسے لازم کر دیا جائے اور ہر نماز کے بعد محسوس انداز میں کیا جائے تو یہ بدعت ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس انداز سے بچیں کہ وہ بدعت بنے، بلکہ اس انداز میں رہیں کہ آپ کو فائدہ بھی ہو اور آپ کی دعا قبول کی جائے. اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اپنے فتاوی میں یہی درج کرتے ہیں کہ
دعا جو ہے وہ نماز کے بعد ضروری سمجھ لینا اجتماعی دعا. ویسے تو نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، آپ کو ضروری دعا کرنی ہی چاہیے، لیکن اجتماعی نہیں، انفرادی کریں آپ، چاہے وہ آپ ہاتھ اٹھا کے کریں یا ہاتھ اٹھائے بغیر کریں. جب یہ خاص اس کا حصہ بنا لیں گے نا نماز کا اس دعا کو، تو اب وہ بدعت ہو جائے گی. اچھا، خلاصہ جو ہے اس دعا کا ہمارے پاس پھر یہ بنا کہ سلف صالحین سے اجتماعی دعا ثابت ہے، لیکن وہ اسے لازم نہیں سمجھتے تھے. اب یہ جائز ہے کہ جب تک اسے عبادت کے طور پر مستقل شکل نہ دی جائے. ویسے تو ساری عبادات دعائیں ہی ہیں، لیکن خاص ایک وقت کو کر لینا اور پھر اس کو عبادت ہی سمجھ لینا، عبادت کا مثلا نماز عبادت ہے نا، تو نماز کا حساب اس دعا کو سمجھ لینا، یعنی اس دعا کو بھی اب اس عبادت کا حصہ سمجھ لینا، تو یہ چیز جو ہے پھر بدعت بنتی ہے اور یہ جائز نہیں ہے. اور ہاں کبھی کبھار ہو تو ٹھیک ہے کہ کبھی کبھار کسی کی پریشانی ہو سکتی ہے، کوئی ایسے حالات ہو سکتے ہیں، ان وجہ سے کی جا سکتی ہے. جی تو ہمارا اگلا ٹاپک ہے دعا استخارہ کا، بہت اہم بہت ضروری ٹاپک ہے. اس حوالے سے ہم پھر ملتے ہیں دوبارہ انشاءاللہ. تو تمام کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ دوبارہ سے شامل ہوں، دوبارہ سے شامل ہوں. یہ ایک کہہ لیں کہ میری طرف سے ترغیباً کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی مس نہ ہو، دوبارہ شامل ہوں. 5 منٹ کا وقفہ ہوگا، 5 منٹ کے وقفے کے بعد فوراً دوبارہ شامل ہوں. انشاءاللہ لنک شیئر کر دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے. سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پا لے تو اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا. اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو. اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں نزدیک ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں نزدیک ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں
جب وہ مجھے پکارتا ہے، پھر چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الحمدللہ الحمدللہ، اس ذات کا جس کی حمد و ثنا ہم بیان کرتے ہیں اور جس نے ہمیں ہدایت کا نور یعنی نور ہدایت عطا فرمایا، اور درود اسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ ہر پریشانی کا حل دعا ہے اور دعا کرنے کا بہترین طریقہ معلوم ہوا۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بہت اہم ٹاپک، دعا ایک عبادت اور اسی طرح دعائے استخارہ۔ جن آیات کی ہم نے اپنے درس کے آغاز میں تلاوت کی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 اور 186 کی، جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی ہو یعنی مسلمان ہونا چاہیے، جو بھی رمضان کو پالے اس کو چاہیے روزہ رکھے۔ ہاں کچھ کو چھوٹ دے دی، جیسے کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو وہ باقی دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اب ایک بیماری میں ادھر واپس میں ان آیت پہ اس لیے آیا ہوں کہ ہمارے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، لیکن ذکر کرنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ اور خواتین اس بارے میں پریشان رہتی ہیں کہ جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گنتی پوری کرنے کا کہا ہے، ساتھ میں ایک اور جگہ کے اوپر اس طرح ہے کہ جو نہیں دے سکتا اس کے لیے فدیہ ہے۔ بیمار خواتین کی جب شادی ہو جاتی ہے، اکثر اوقات وہ رمضان میں پریگننٹ ہوتی ہیں، پھر کبھی جو ہے وہ مرضع یعنی دودھ پلانے والی ہوتی ہیں، تو روزے نہیں رکھ پاتی، سال کے باقی دنوں میں بھی گنتی کو پورا نہیں کر سکتی۔ تو چاہے وہ ساری زندگی ہی ایسے ان کی گزر جائے، ان کے لیے وہ چھوٹ ہے، ضروری نہیں ہے کہ گنتی پوری کریں۔ ہاں اس کا وہ فدیہ دے دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو قبول فرمائیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ 1 سال 2 سال 3 سال، اگر وہ 50 سال بھی شادی شدہ رہی ہے، 50 سال میں وہ اسی طرح ہی مصروف رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر دے دیں گے۔ تو اس بارے میں خواتین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف اب آتے ہیں، اس بات کو ادھر ہی چھوڑتے ہوئے۔ دعا ایک عبادت اور دعا استخارہ۔ علماء اہل الحق کی تحقیق کے مطابق دعا ایک عظیم عبادت ہے۔ کیسے یہ تحقیق کیسے ہوئی، اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایات کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ اگر آپ بڑے اسپیکٹرم میں دیکھیں، غور کریں، دعا کی کوئی بھی شکل آپ، عبادت کی کوئی بھی شکل آپ دیکھیں، آپ کو اس میں دعا نظر آتی ہے۔ جیسا کہ میں مثال دیتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ نے سب سے پہلا رکن بنی الاسلام علی خمس کے بعد، سب سے پہلا توحید کے بعد جو رکن ہے وہ نماز کا ہے، جیسے ہی آپ نماز کا آغاز کرتے ہیں تو کس طرح آغاز کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اس کے بعد فوراً دعا شروع، اللہم باعث بینی و بین خطایا کما بات بین المشرق والمغرب۔ ہاں جو لوگ اس میں کچھ ثنا بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دعا شروع۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ بھی دعائیہ ہے، سورۃ فاتحہ بھی دعا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی کوئی آیت میں لانی ہے، رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں بھی دعا ہے، یعنی ہر جگہ دعا ہی ہے۔ کوئی بھی عبادت دیکھ لیں اس میں آپ کو دعا ملتی ہے۔ تو دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ الدعاء هو العبادہ۔ ایک روایت میں اس طرح بھی ہے الدعاء مخ العبادہ، یعنی عبادت کا مغز جو ہے وہ دعا ہے۔
دعا کی اہمیت، دعا کرنی کیوں چاہیے اور ضرورت کس وجہ سے ہے، یہ خاص اہمیت کی حامل ہے کیوں، اس کے کچھ پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں جی۔ دعا ہر مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اور اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ ایک بات ادھر سمجھیں آپ، مومن ہے، مومن کو کوئی تنگ کر رہا ہے، اب مومن عمومی طور پہ دیکھتا ہے کہ میری اس طرح کی خاصیت نہیں ہے دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے کہ میں اس سے کوئی پنگا لوں، میں اس کو کوئی جواب دوں، اختیار کیا کچھ بھی نہیں، تو پھر چھوڑ دے ایسے نہیں۔ دعا پھر بھی ہے، ظالم بادشاہ نے ظلم کیا، اب رعایا کیا کرے گی؟ دعا اس کے پاس پھر بھی ہتھیار کے طور پہ موجود ہے، یعنی کسی بھی سچویشن میں مومن دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کرتا ہے اور اس رابطے کے ساتھ اپنی ڈیمانڈیں ہر چیز پوری کروا سکتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ وہ دعا قبول کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے آج تلاوت کی سورۃ بقرہ کی 186 نمبر آیت میں۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ پھر ہم ضرور ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا پوائنٹ ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے بڑے کام میں دعا مانگنے کی ترغیب دی، حتیٰ کہ جوتا پہننے کے لیے بھی دعا سکھلائی۔ دیکھیں نا، صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک جو کچھ بھی آپ کرتے ہو، یہاں تک کہ اٹھتے ہو دعاؤں کا سلسلہ شروع، رات کو سوتے ہو تب تک دعائیں چلتی رہتی ہیں، واش روم میں جاتے ہو دعا، واش روم سے نکلتے ہو دعا، کھانا کھانے لگے ہو دعا، کھانا کھا لیا ہے پھر دعا، کپڑے پہننے لگے ہو دعا، کپڑے پہن لیے ہیں پھر دعا، یعنی ہر عمل الدعاء هو العبادہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے لیے دعا کی ترغیب دی ہے۔ چوتھے نمبر پہ جی، دعا کرنے سے بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اسے اپنی عاجزی کا احساس ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہیں جی دعا کرنے سے، دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بندہ کبھی بھی اپنے آپ کو نیچا محسوس ہی نہیں کرتا، اس کو اتنا پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ طاقت ہے، اور اس طاقت کے تحت وہ اللہ تعالیٰ پہ بالکل ایسے ہی بھروسہ کرتے ہیں، بلکہ اس کی مثال کیا دینی ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ بھروسہ کرتا ہے، اور بھروسہ کر کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے، ہاں اس میں اس چیز کا ایک اور بھی سبق ملتا ہے، اس کو عاجزی نصیب ہوتی ہے، عاجزی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور وہ عاجز ہوتا ہے اور عاجز ہو کے مانگتا ہے۔ ہر کام سے پہلے دعا کرنے سے کام میں برکت اور کامیابی حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ دعائیں تو ہم نے مانگنی ہیں، دعاؤں کی ترغیب بھی آگی، دعاؤں کے کون سے ایسے خاص اوقات ہیں کہ جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کون سے ایسے خاص اوقات ہیں کہ جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ مثلا میرا کوئی بہت اہم کام پھنسا ہوا ہے، میں نے اپنا وہ کوئی اہم کام نکلوانا ہے، کروانا ہے، تو میرے پاس رستہ صرف دعا کا ہے، دعا کے علاوہ رستہ بھی نہیں ہے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ کسی صورت بھی میری دعا رد نہ ہو، تو دعا کی قبولیت کے اوقات کون سے ہیں اس حوالے سے، تاکہ میں اہتمام کروں، ان میں دعا کروں۔ لیکن ادھر رکتے ہوئے ایک بات میں یہ بھی یاد دہانی کرواتا جاؤں کہ کوئی بھی دعا مومن کی رد نہیں ہوتی، اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں، ایک یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے اور نظر آ جاتی ہے فزیکلی کہ میں نے یہ چیز مانگی تھی مجھے مل گئی، دوسرا یہ ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی پریشانی آنے والی تھی وہ ٹل جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، تیسرا یہ ہوتا ہے کہ نہ پریشانی ٹلی ہے، نہ جو ہے دعا فوراً قبول ہوئی ہے، وہ آخرت کے لیے سٹوریج ہو گئی ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو عطا فرمائیں گے۔ جی، علماء اہل الحق قرآن و حدیث کی روشنی میں دعا کی قبولیت کے جو اوقات بتاتے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے، سب سے پہلا جو ہے وہ تہجد کا وقت، رات کے آخری پہر، اگر رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو آخری والا جو حصہ ہے اس حصے میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ صحیحین کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ یعنی یہ ایک نشانی ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک کہہ لیں کہ عرفان آپ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
کس طرح آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، یہ چیز، یہ حیت معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. وہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کو لائق ہے. ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اس وقت جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت آوازیں دیتا ہے، پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعائیں کرے، میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. تو ہمیں پتا چلا کہ یہ وقت جو ہے تہجد کا وقت، یعنی رات کے آخری پہر، رات کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو ان 3 میں سے آخری والا جو حصہ ہے اس میں دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں نا اس وقت کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے گا، میں اس کی دعا قبول کروں گا. دوسرے نمبر پہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرنا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرنا، یعنی اذان ہو گئی ہے کسی جماعت کے لیے اور جماعت کی اقامت ہونے میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے یا 50 آیتیں پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، اس دوران جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی کی روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی. تیسرے نمبر پہ ہے جی نماز کے بعد، بالخصوص فرض نماز کے بعد. سنن ترمذی اور صحیح جامع کی روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے، یعنی سنی جانے سے مطلب یہ ہے کہ زیادہ قبول ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد. اب فرض نمازوں کے بعد کا جو ہے اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے بھی اور سلام پھیرنے کے بعد بھی دونوں وقت ہیں کہ جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ سلام پھیر کے بعد میں بھی دعا کر سکتے ہیں اور سلام پھیرنے سے پہلے بھی دعا کر سکتے ہیں. ہاں یہ کیجئے گا کہ سلام پھیرنے کے بعد جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس وقت کوشش کر کے اپنے ہاتھوں کو دعا کے انداز میں اٹھا لیجئے گا، پھر دعا کیجئے گا. یہ بھی ایک عاجزی کی کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کیفیت میں دعا قبول کرتے ہیں. ہاں تشہد میں آپ بیٹھے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے اس وقت آپ جو سی مرضی مسنون دعا کریں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. چوتھا ہے جی سجدے کی حالت میں. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 482 کے مطابق بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، بس تم اس وقت کثرت سے دعا کیا کرو. ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا جی سجدوں اور رکوع میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی، تو اس میں مسنون دعائیں آپ کر سکتے ہیں. خاص طور پہ وہ دعائیں کریں آپ جو کہ ہیں تو مسنون حدیث میں شامل ہیں، جو قرآن کا حصہ نہ ہو، وہ آپ دعا کر سکتے ہیں. ہاں ویسے آپ کسی وقت بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، لیکن سجدے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے نزدیک ہوتا ہے، یعنی سجدہ تو زمین پہ کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ سجدہ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پاؤں میں ہو رہا ہوتا ہے. تو اس وقت انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس میں آپ دعائیں کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ نماز کے سجدے میں نہیں ہے، ویسے آپ نے سجدہ کیا، آپ جس مرضی زبان میں دعا کر لیں، ضروری نہیں آپ نے کہ اس وقت عربی میں مسنون دعائیں ہی کرنی ہے. جمعہ کے دن میں ایک خاص گھڑی، اب اس گھڑی کے متعلق جو ہے وہ ڈیفرنٹ رائے ہیں. تو ایک رائے یہ ہے کہ جب 2 خطبے ہو جاتے ہیں ان کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں یہ خاص گھڑی ہوتی ہے. صحیحین کی حدیث کے مطابق جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ اللہ سے بھلائی کی دعا مانگے تو اللہ اس سے ضرور عطا فرماتا ہے. چھٹے نمبر پہ بارش کے وقت کی دعا. سنن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق 3 دعائیں رد نہیں ہوتی. نمبر 1 مظلوم کی دعا، ظاہری بات ہے ظالم کے خلاف ہی کرے گا نا. مسافر کی دعا، سفر میں دعا کر رہا ہے، اور بارش کے وقت کی دعا. یعنی ہمیں پتا چلا اس سے بارش کے وقت، سفر کے وقت اور کسی کے اوپر ظلم ہو چکا ہو تو اس مظلوم کی دعا یا 3 دعائیں بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. 7ویں نمبر کے اوپر افطار کے وقت روزہ دار کی دعا. ضروری نہیں روزہ دار ہو، کوئی بھی کر سکتا ہے افطار کے وقت، لیکن یہ ہے کیونکہ اہتمام روزہ دار ہی کرتا ہے تو پھر روزہ دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے. کیونکہ جو 2 خوشیاں روزہ دار کو ملتی ہیں ان خوشیوں میں ایک خوشی کا وقت یہ بھی ہوتا ہے. زمزم پیتے وقت کی دعا. زمزم جب بھی پیئیں جس نیت سے پیئیں اس نیت کو پورا کیا جاتا ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت 3062 کے مطابق زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، یعنی آپ پانی پیتے ہوئے اپنے لیے صحت کی دعا کرتے ہیں، وہ صحت مل جائے گی آپ کو. آپ پانی پیتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں زمزم کے کنویں کو جا کے دیکھوں، اللہ تعالیٰ وہ نصیب، یعنی جس نیت سے آپ پیئیں گے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. حج کے دوران یعنی عرفہ کے دن دعا کرنا، عرفہ کے دن کی دعا بھی جو ہے وہ سب سے بہترین دعا ہے. پھر 10ویں نمبر پہ کسی مظلوم کی دعا، پہلے ہم وہ اس حدیث میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ 3 دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں، ان تینوں میں یہ ہے. اچھا، یہ وقت بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ان خاص وقت میں دعا کرنے کی تاکید اس لیے ہے کہ ان موقعوں پر بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ آپ کی دعائیں فزیکلی قبول ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ جائیں. ٹھیک ہے، وہ یہ چیز ہے. دعا مانگنے کا اب طریقہ کیا ہوگا، مانگی کیسے جائے گی دعا، کہ قبولیت کے درجے کو دعا پہنچ جائے، مانگی کیسے جائے گی؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ باوضو ہوا جائے. سب سے پہلے کوشش یہ کی جائے کہ باوضو ہوا جائے. باوضو ہو کے اب اگر تو آپ دوزانو بیٹھ سکتے ہیں، قبلہ کی طرف رخ کر سکتے ہیں تو دوزانو بیٹھ جائیں، قبلہ کی طرف رخ کر لیں. لیکن یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ افضل ہیں، یہ دعا کا حصہ نہیں ہے. یہ افضل ہے، یہ دعا کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں عاجزی آتی ہے. آپ لوگ اہتمام کرتے ہیں، نیت سے بیٹھتے ہیں، اہتمام سے دعا کرتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن یہ دعا کا حصہ نہیں ہے، یہ دعا کے آداب ہیں. کوشش کرنا چاہیے کہ آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں. اگر نہیں رکھ سکتے کسی وجہ سے تو کوئی ضروری چیز نہیں ہے. لیکن دعا کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے، یہ چیزیں ضروری ہیں، ان کے اوپر ضرور دھیان دیجیے گا. جیسے دعا کرتے ہوئے دعا کا آغاز ثنا سے کرنا ہے، حمد سے کرنا ہے. جیسے سورۃ فاتحہ آپ پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یا اور حمد کے انداز اپنا لیتے ہیں، یا جس طرح حمد کی اور روایات اور دعائیں جو ہیں وہ آتی بھی ہیں ہمیں، جن میں ایک یہ دعا ہے اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یعنی کوئی بھی آپ حمد والے، حمد کے فوراً بعد آپ درود شریف، درود ابراہیم پڑھیں، اور درود ابراہیم کو آپ جتنا زیادہ پڑھ سکیں وہ پڑھیں. ایک دفعہ نہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، آپ 100 دفعہ درود پڑھ لیں، آپ 200 دفعہ درود پڑھ لیں، آپ 300 دفعہ پڑھ لیں، زیادہ پڑھ لیں. جتنا زیادہ کثرت سے پڑھیں گے اتنا جو ہے وہ آپ کے چانس دعا کی قبولیت کے زیادہ ہوں گے. نہیں تو ایک دفعہ تو ضرور پڑھیں. تیسرے نمبر پہ ہے اپنی حاجت اور دعا کا بیان کرنا. پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے نا دعائیں اپنی حاجت کے مطابق، آپ کی حاجت کے مطابق، قرآن مجید کے اندر مثلا ربنا سے شروع ہوتی ہے، تقریباً 40 سے یا 40 سے زائد دعائیں ہیں، ان کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. مثلا ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یعنی اللہ تو سانو نہ پھڑیں، چاہے غلطی ہوگی چاہے ایسی جان بوجھ کے کیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اپنے ان دعاؤں سے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے. حدیث شریف میں جو دعائیں آئی ہیں ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. ہاں، اگر آپ کو وہ دعائیں نہیں آتی، ان کے تراجم نہیں پتہ، تو ضروری نہیں ہے ان پہ رہنا. اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتے ہوئے اپنی زبان میں، اپنے دیسی انداز میں، اپنے جٹکے انداز میں آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھتے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے جائیں. چوتھے نمبر پہ ہے جی اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ سے دعا مانگے. اسماء الحسنہ جیسے مثلا اگر آپ کو رزق چاہیے تو آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے سکتے ہیں، یا رزاق تو رزق دینے والا ہے، مجھے رزق دے دے. یا رحمان تو رحم کرنے والا ہے، میرے اوپر رحم کر. یا رحیم تو رحمتوں کی بارشیں کرنے والا ہے، میرے اوپر رحمتوں کی بارشیں کر. یا غفار یا غفور، یعنی جس طرح کی آپ نے دعا مانگنی ہے اس دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کو پیش کر کے تو اپنی دعا آپ کر سکتے ہیں. پانچویں نمبر پہ اخلاص اور یقین کے ساتھ دعا مانگے. اب جو دعا مانگ رہے ہیں نا، جو حاجت آپ رکھ رہے ہیں، اس حاجت کا آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ یہ قبول ہوگی ہی ہوگی، یہ ہوگی ہی ہوگی، اور خالص اللہ تعالیٰ سے مانگیں. پھر اس وقت یہ نہ سوچیں کہ اب اس کام کے لیے اگر میں یہ والے اسباب اختیار کر لوں گا تو میرے لیے بہتر ہوگا، یا صرف دعا کرنا ہی کافی ہوگا. ایسا نہیں، جب بھی مانگیں یقین سے مانگیں اور اخلاص سے مانگیں. کہ اگر آپ نے دعا کا رستہ اختیار کیا تو اب یقین رکھیں، خالص دعا کے اوپر رہیں کہ ٹھیک ہے میری دعا سنی جائے گی، قبول ہوگی. جیسے سنن ترمذی کی
سنن ترمذی کی 3479 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یعنی اللہ سے دعا مانگو اور یقین رکھو کہ وہ قبول ہوگی۔ پھر ہے جی دعا میں عاجزی، خشوع و خضوع، اس کا اہتمام کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گر گرا کر۔ اور اگر آپ ارد گرد دیکھتے ہیں جی میں گر گراتا ہوں تو کوئی ریاکاری والا پہلو آ جاتا ہے، اندر سے گر گرائیں آپ، ضروری نہیں آؤٹر سائڈ پہ ہو، لیکن ایک سائڈ ایسی آ جاتی ہے آپ کی، آپ دعا کرتے ہو کوئی گڑگڑاہٹ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، لاشعوری طور کے اوپر باہر بھی آ جاتی ہے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن گڑگڑائیں، کم از کم اندر دل سے گڑگڑا رہے ہوں دعا کرتے ہوئے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، اپنے رب کو گر گرا کر اور چپکے چپکے پکارو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اس آیت میں واضح طور پہ ہے کہ گر گرانا تو ہے لیکن اس میں عاجزی پیدا کرنی ہے، ٹھیک ہے، حد سے زیادہ بڑھنا نہیں ہے۔ پھر ہے جی ایک دعا مانگی ہے اس کو بار بار مانگے، صبح مانگی ہے، دن کو پھر شام کو پھر رات کو پھر کل پرسوں مانگے، اس کو مانگتے جائیں دعا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ سمجھیں ایک دفعہ مانگی ہے بس اب بات ختم، ایسا نہیں ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، چاہے وہ 1000 سال بعد ہی کیوں نہ قبول ہوں، قبول ہوں گی، رزلٹ ملے گا۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس امن والے شہر کے اندر انہی میں سے ایک ایسا پیدا کر جو ان کے اوپر تیری آیتیں پڑھ کے سکھائے اور ان کو ہدایت دے۔ تو اس دعا کے نتیجے میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کے بعد مبعوث فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی وہ دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہوئی لیکن وہ 1000 سال لگ گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہنالک دعا زکریا، سیدنا زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں بے موسمی پھل دیکھ کے اوپر اسی وقت پکارا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے پکار سن لی، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ بشارت دے دی۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے، تو بار بار دعا کیا کریں۔ پھر ہے جی دعا کے آخر میں قبولیت کے جو الفاظ ہیں نا ان کو بھی بولا کیجئے، قبولیت کے تقبل اللہ منا، ربنا تقبل منا، اس طرح، یا آمین، ٹھیک ہے، آمین کا مطلب بھی وہ قبولیت کے لیے ہے، ایسا ہی ہو۔ مصنون دعائیں جیسے ایک مثالیں آپ کے سامنے میں نے کچھ رکھی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ ایسی جامع دعا ہے، اس کے اندر ہم دنیا کی بھی بھلائیاں مانگ لیتے ہیں، آخرت کی بھلائیاں بھی مانگ لیتے ہیں، اور اپنا اینڈ رزلٹ عذاب النار سے ہم پناہ بھی مانگ لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اس دعا کے اندر بھی ہم دنیا اور آخرت کی عافیت مانگ لیتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اس دعا کے اندر ایک خاص چیز جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے نوٹس میں لکھی ہے، یہ خاص چیز ہے کہ دعا مانگنا، من زوال نعمتک ہے نا، نعمت کا زوال، نعمت کے زوال میں یہ بھی زوال ہے کہ آپ دعا مانگتے ہیں اور دل چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر نہیں مانگتے، یہ بھی بیسیکلی ایک نعمت ملی تھی آپ کو دعا کی، آپ اس کے زوال کا شکار ہو گئے اور اس کو مانگنا چھوڑ دیا۔ تو یہ اپنی دعا کا حصہ یہ بھی ضرور بنایا کیجئے تاکہ اس نعمت سے بھی آپ محروم نہ رہیں۔ پھر ہے جی ایک بڑا سوال تھا کہ اجتماعی دعا کے بارے میں، تو اس سے ہم نے یہ دعا کا پہلو بھی رکھا تھا، اب ہم اس کے اوپر آتے ہیں، لیکن اس پہ آنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، ہمارا ٹاپک چونکہ ایک تو لمبا ہے اور دن بھی اس طرح کے ہیں کہ ہم اس کو زیادہ دن نہیں دے سکتے، آپ لوگوں سے التماس یہ ہے کہ جیسے ہی یہ سیشن ختم ہو دوبارہ سے 5 منٹ کے اندر اندر تمام کے تمام، درمیان میں اب کوئی نہ سلپ نہ ہو، سارے کے سارے دوبارہ سے اس لنک کو جوائن کریں، دوبارہ سے شامل ہوں تاکہ ہم اپنا جو دعائے استخارہ والا ٹاپک ہے پھر اس کی طرف جائیں گے۔ کوشش کرتے ہیں اس سیشن کے اندر یہ جو اجتماعی دعا والا ہے اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں۔ اجتماعی دعا کے بارے میں علماء اہل الحق کی تحقیق جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے ہم جا رہے ہیں کہ وہ 2 طرح کی تقسیم کی گئی ہے اس حوالے سے۔ پہلی ہے جی مسنون اجتماعی دعا جو کہ جائز بھی ہے اور مستحب بھی ہے، دوسری ہے جی غیر مسنون اجتماعی دعا جس کی نہ کوئی دلیل ملتی ہے اور اس کی خاص شکل بدعت ہی بنتی ہے،
ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں جی مسنون اجتماعی دعا، جائز اور مستحب دعائیں۔ ایسی اجتماعی دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین سے ثابت ہو، وہ جائز اور مستحب ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ نمبر 1، ثابت شدہ اجتماعی دعا میں خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتماعی دعا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا نا تو ان کے پاس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے یعنی لوگوں سے دعا، اچھا میں اس میں نا تھوڑا سا میں اس کو وہ تفصیلی نہیں لکھ سکا، میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہوا یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قحط پڑا، لوگوں نے آ کے دعائیں کروائیں بارش کے لیے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعائیں کی، پھر بارش روکنے کے لیے دعائیں کی۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اسی طرح لوگ آئے آپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے دعا کروانے کہ آپ دعا کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چچا عباس یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کے یہ کہا کہ ان سے دعا کرواتے ہیں۔ یعنی 3 جائز وسیلے ہیں دعا کے، دعا وسیلوں سے بھی قبول ہوتی ہے۔ 3 جائز وسیلے ہیں۔ پہلا وسیلہ یہ ہے، بخاری شریف کے اندر آپ لوگوں نے اپنی کتابوں میں بھی پڑھا ہوا ہے، آپ نے غار والے لوگوں کا واقعہ کو، غار میں 3 لوگ پھنس گئے تھے، اوپر پتھر آ گیا، سب پتھر ہٹانے کے لیے انہوں نے اپنے نیک اعمال پیش کیے تھے تینوں نے کہ نیک اعمال کا یعنی آپ واسطہ وسیلہ دے کے دعا قبول کروا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ دوسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و حسنہ سے دعا کروا سکتے ہیں، یعنی جس طرح اوپر ہم نے بات کی کہ اگر رزق چاہیے تو یا رزاق، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و حسنہ کا استعمال کر کے۔ تیسرا جو جائز وسیلہ ہے وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں سے آپ دعا کروا سکتے ہیں۔ نیک لوگوں کا وسیلہ یہ نہیں کہ ان کا وسیلہ ڈالنا ہے، ان کا وسیلہ یہ ہے کہ آپ ان سے دعا کروائیں، ٹھیک ہے، نیک لوگوں سے آپ دعا کروائیں۔ جب کبھی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑتا تو عمر رضی اللہ عنہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے دعا کرتے اور فرماتے کہ اے اللہ، پہلے ہم تیرے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لایا کرتے تھے، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروایا کرتے تھے تو پانی برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہم پر پانی برسا، یعنی اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کرواتے اور پھر وہ بارش ہو جاتی۔ اسی طرح جی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی اجتماعی دعا بھی جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں اجتماعی دعا کروائی، جس کی ایک شکل نماز استسقاء بھی ہے، بارش کی دعا، اس میں بھی باقاعدہ طور کے اوپر اجتماعی دعا ہوتی ہے، اور اجتماعی دعا یہاں تک کہ اس میں ہاتھوں کو الٹا کر کے بھی اور چادروں کو بھی الٹا کر کے دعا کی جاتی ہے، اور وہ بھی اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ اسی طرح تابعین اور تبع تابعین کی اجتماعی دعاؤں کو ہم دیکھیں تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اجتماعی دعائیں کیا کرتے تھے اور اجتماعی دعا کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ ٹائم تھوڑا ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے، دلائل بھی رکھ دیے، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس حوالے سے علماء اہل الحدیث کا جو موقف ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں۔ وہ ہے جی کن مواقعوں کے اوپر اجتماعی دعا جائز اور مستحب ہے۔ سب سے پہلا جی خطبہ جمعہ کے دوران، کیونکہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کی دعا کے لیے لوگوں نے کہا تھا وہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دوسرے خطبے کے دوران کی تھی، تو جمعہ کے خطبے کے دوران جو ہے وہ بھی اجتماعی دعا جائز ہے۔ پھر ہے جی حج کے میدان میں عرفات میں اجتماعی دعا وہ بھی جائز ہے۔ پھر ہے نماز استسقاء کے لیے باہر گراؤنڈوں میں نکل جانا، گراؤنڈ میں نکل کے ادھر جا کے دعائیں کرنا وہ بھی جائز ہے۔ پھر یہ ہے کسی کی پریشانی یا مشکل آ جاتی ہے، مثلا پریشانی یا مشکل کیا ہے، کوئی بھی بندہ آ کے کہتا ہے جی مجھے جی یہ مسئلہ ہے، میرا بیٹا بیمار ہے تو میں بڑی ٹینشن میں ہوں جی، میرے لیے دعا کر دیں، کیونکہ اس میں ہوتا یہی ہے نا کہ اس کو
ہوتا ہے کہ چلے میری کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری دعائیں فوراً قبول نہیں کر رہا، تو کسی ہم دعاؤں سارے مانگنے والوں میں سے کسی کی ایک ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میری دعا قبول کر لے اور پریشانی دور کر دے۔ تو کسی بھی پریشانی یا مشکل وقت میں، یا دوسرا جنگ کا موقع آ گیا ہے، جنگ مسلط ہو گئی ہے، اس میں بھی قنوت کرتے ہیں، دعائے قنوت، وہ بھی اجتماعی دعا ہوتی ہے، اس میں بھی کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اجتماعی دعا بدعت کب بنتی ہے؟ بدعت یہ بنتی ہے مثلا ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کو لازم ہی سمجھ لیا جائے، اور جو نہ مانگے اس کے اوپر تنقید شروع کر دی جائے۔ اب یہ عبادت کا، اس کو اجتماعی دعا کو خاص اس وقت کی عبادت کا حصہ بنا دیا، تو اب یہ بدعت بن جائے گی۔ جیسے مجموع الفتاوی ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے، اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر لوگ کبھی کبھار اجتماعی دعا کریں تو یہ جائز ہے، لیکن اگر اسے لازم کر دیا جائے اور ہر نماز کے بعد محسوس انداز میں کیا جائے تو یہ بدعت ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس انداز سے بچیں کہ وہ بدعت بنے، بلکہ اس انداز میں رہیں کہ آپ کو فائدہ بھی ہو اور آپ کی دعا قبول کی جائے۔ اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اپنے فتاوی میں یہی درج کرتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ نماز کے بعد ضروری سمجھ لینا اجتماعی دعا۔ ویسے تو نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، آپ کو ضروری دعا کرنی ہی چاہیے، لیکن اجتماعی نہیں، انفرادی کریں آپ، چاہے وہ آپ ہاتھ اٹھا کے کریں یا ہاتھ اٹھائے بغیر کریں۔ جب یہ خاص اس کا حصہ بنا لیں گے نا نماز کا اس دعا کو، تو اب وہ بدعت ہو جائے گی۔ اچھا، خلاصہ جو ہے اس دعا کا ہمارے پاس پھر یہ بنا کہ سلف صالحین سے اجتماعی دعا ثابت ہے، لیکن وہ اسے لازم نہیں سمجھتے تھے۔ اب یہ جائز ہے کہ جب تک اسے عبادت کے طور پر مستقل شکل نہ دی جائے۔ ویسے تو ساری عبادات دعائیں ہی ہیں، لیکن خاص ایک وقت کو کر لینا اور پھر اس کو عبادت ہی سمجھ لینا، عبادت کا مثلا نماز عبادت ہے نا، تو نماز کا حساب اس دعا کو سمجھ لینا، یعنی اس دعا کو بھی اب اس عبادت کا حصہ سمجھ لینا، تو یہ چیز جو ہے پھر بدعت بنتی ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور ہاں، کبھی کبھار ہو تو ٹھیک ہے کہ کبھی کبھار کسی کی پریشانی ہو سکتی ہے، کوئی ایسے حالات ہو سکتے ہیں، ان وجہ سے کی جا سکتی ہے۔ جی، تو ہمارا اگلا ٹاپک ہے دعا استخارہ کا، بہت اہم، بہت ضروری ٹاپک ہے۔ اس حوالے سے ہم پھر ملتے ہیں دوبارہ انشاءاللہ۔ تو تمام کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ دوبارہ سے شامل ہوں، دوبارہ سے شامل ہوں۔ یہ ایک کہہ لیں کہ میری طرف سے ترغیباً کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی مس نہ ہو، دوبارہ شامل ہوں۔ 5 منٹ کا وقفہ ہوگا، 5 منٹ کے وقفے کے بعد فوراً دوبارہ شامل ہوں، انشاءاللہ لنک شیئر کر دیا جائے گا۔